اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی پسند کیے لمیقاتنا ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے. فلما اخذتهم الرجفة جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اگر آپ چاہتے تو مجھے ان کو اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتے. اتہلکنا بما فعل السفهاء منا کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کام کی وجہ سے جو ہم نے سے بے وقوف لوگوں نے کیا. ان ہی الا فتنتک یہ نہیں ہے مگر آپ کی ایک آزمائش. تو ذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء آپ گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں. انت ولینا آپ ہی ہمارے ولی اور کارساز ہیں. فاغفر لنا مغفرت کر دے اور ہم پر رحم کر. وانت خیر الغافرین تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ مقرر کر دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی. وفی الآخرت اور آخرت کے اندر بھی. انا ہدنا الیک ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں یا تیری طرف مائل ہوتے ہیں. قال عذابی اصیب به من اشاء اللہ تعالی نے فرمایا میرا عذاب پہنچے گا جس کو میں چاہتا ہوں. میرا عذاب اصیب به میں پہنچاتا ہوں اس شخص کو جس کے لیے چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. فسأکتبها للذین یتقون میں اس رحمت کو مقرر کروں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام گھن کے آئے واپس اور اپنی قوم دتی. اس دوران ہی واقعہ پیش آ گیا بچڑے والا اور پوجا کرنے والا اور تختیاں والا. اور حضرت ہارون نہ جڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اس نے تذکرے تو بعد اور دوبارہ بنی اسرائیل نے ذکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تورات گھن کے آئے تو ان قوم نے لوگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ ایک کتاب تسی گھن آئے ہو لیکن اساں کی پتہ یہ اللہ نہیں کتاب ہے. اگر اساں بھی تسی نال کھڑو اور اللہ تعالی سڑے نال بھی ہم کلام ہون کی میری کتاب ہے تو ود اسی اساں کتاب سوکھا من گے ساں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نے 70 بندے ہر قبیلے چو 6 آدمی کی 12 قبائل ہے وہ 70-72 آدمی گن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے تشریف گن گئے دوبارہ. اور اتھے اللہ تعالی انہاں 70 بندے تے اپنا بدل ایک بہت گہرا بادل چھایا اور اس بادل چو آواز آئی کہ بھائی یہ اللہ تعالی نے ہی کتاب ہے اور میں ہی موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب دیتی. یا جڑے الفاظ ہے تو ان الفاظ سارے سنے. سننے تو بعد ان حضرت موسیٰ آکھن لگے کہ آواز تو اساں سن گے دی اور پہلے مطالبہ بھی یہی ہے
کہ اللہ اساں آکھن اور اسی گل سن گنا، تو انہاں آخیا جی اساں یہ آواز تو سن گے دی، لیکن اساں کی پتہ یہ آواز کہیں دی، یہ اللہ نہیں آواز ہے کہیں اور ہی نہیں آواز ہے۔ اگر اللہ سڑے سامنے آ ونجن تو اسی آواز بھی سن گے نا اور دیدار بھی ہوئے سی اور اساں یقین بھی ہوئے سی۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایک آسمانی کڑک پہلے سپارے کڑک نہ ذکر ہے اور اتنے زلزلے نہ ذکر ہے، زہر دو آئیاں اور سن، بجلی بھی چمکی کڑکی اور اسے پہاڑ تے زلزلہ بھی آیا۔ تو ان جڑے 70 بندے ہیں ان سارے مر گئے۔ بعض مفسرین لکھا کہ یا مر گئے یا مرنے انگڑ ہو گئے، لیکن بہرحال قرآن مجید انہوں نے موت نہ ذکر کیتا۔ ان مرے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ 70 بندہ قوم نہ چنے ہوئے اور یہ میں گن کے ناڑ آیا امانت اور میں خالی ہاتھ گیا ہوں تو میری قوم تو میں مار سٹے سے، اور انہوں نے اکثر نہیں بندے تو سا کھڑے بندے کدے گئے، تو اس سے انہیں ایک مناجاتی شکوہ اور یہ نبی کر سکنا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ یہ پیش کیتا کہ یا اللہ یہ نہ چند بے وقوفہ نے غلطی نہیں وجہ تو تسی اساں سارا ہلاک نہ کرو، اپنے آپ بطور عاجزی اور تواضع نے وچ پایا، نہیں تو حضرت موسیٰ تے تو یہ موت نہیں آئی اور نہ حضرت موسیٰ نے یہ سوال ہے، لیکن چونکہ قوم مر گئی یا قوم نے سردار مر گئے تو یہ اپنی طرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نسبت کی تھی، تو حضرت موسیٰ نے دعا تے اللہ تعالیٰ انہاں 70 بندیاں دوبارہ زندہ کر دیتے اور انہوں نے اپنی قوم کی طرف گئے اور اتھے بن کے نہ اپنی قوم آکھے کہ کتاب اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایک رائے دے دیتی، اساں اللہ نے برگاہ میں درخواست کی ہے کہ کتاب اوکھی بہویں، تو اللہ تعالیٰ اساں آکھا کہ جڑے سوکھے حکم ان من گے نے تے جڑے اوکھے ان چھوڑ دے، حالانکہ یہ گل اللہ کوئی نہیں آکھی، لیکن ای ناڑ وات ہونا ایک گل ناڑ رڑا دیتی۔ اس کے بعد پہلے سپارے جو قید گزر گئی، اللہ تعالیٰ تور پہاڑ نے ایک ٹکڑا انہوں نے اتنے چاہ کے رکھا کہ ہن کتاب منینے ہو یا میں اتنے ہی تو ستے سٹھا، تو اس وقت انہاں آکھیا جی سمینا و اطانا، اسا بالکل سن بھی گدا منساں بھی صحیح اور اسی اس تے عمل بھی کرساں، چونکہ بہت زمانہ گزر گیا آزادی نہ، تک اللہ اور اس نے جڑے احکام ہونے انہیں ایک پابند کرنے والے ہونے، یہ پابندی نہ اوکھی لگنی ہے تو بھائی یہ حکم جڑے مشکل ہیں، اللہ فرمایا کوئی مشکل نہیں، میں نہ کوئی حکم ہے جا نہیں ہونا جڑے لوگ برداشت نہ کر سکن، لہذا تسی اس سے ایمان آؤ۔ تو یہ ایک قصہ بیان ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم واسطے اچھائی اور بھلائی نے دعا منگی کہ میری قوم دنیا اور آخرت دنیا بھلائیاں عطا کر، اس نے جواب یہ جڑی راج تفسیر ہے یا زیادہ علماء لکھی میں وہ عرض کر دیتی، بعض مفسرین کچھ اور گلیں بھی لکھیاں کہ ان بندے بعض آخر ان نے جنہ پوجا نہیں کی تھی اس نے بچڑے نہیں، لیکن انہوں نے منع بھی نہیں کی، تو انہوں نے منع نہ کرنے سے اللہ انہوں نے موت اور زلزلہ بھیجا اور ان بھی مر گئے، تو بعد اس دعا سے ان زندہ ہوئے، اور کچھ حضرات اور بھی لکھا لیکن زیادہ مفسرین وہ پہلی تفسیر لکھی جڑی میں عرض کی تھی۔ وقت آرہ موسیٰ قوم و سبعین رجلن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں 70 آدمی منتخب کیتے، لمیقاتنا چھڑے کو جڑا انہاں وقت گھدا ہے ملاقات نہ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اجازت دیتی تو حضرت موسیٰ انہاں بندیاں کھڑا، تو وہ جڑا وقت ایسا مقرر کیتا ہے اس وقت مقرر واسطے 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال گئے تھے، اتھے جس وقت وہ واقعہ پیش آیا تو اخذتہم الرجفۃ، زور نہ زلزلہ آیا اور اس آن کے نام موت دے دیتی۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایاج، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی کہ یا رب اگر تسی چاہو تو اس تو پہلے ہی نہ ہلاک کر دیوا، یعنی انہوں میں نے ذمہ لگ سن اور مڑ کے ماں جواب دیونا پوسی بندے کدے گئے، انہوں نے اگر موت نہ وقت مقرر ہی ہے
تو تسیں نا پہلے ہی موت دے دینی، میں ذمے لگن ہی نہیں آ، اور ماں بھی موت دے دیوا تاکہ میں بھی اس جواب دئی تو بچ ونیا اپنی قوم نے اعتراض اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، سڑے چون بے وقوفن جنہ ہی عمل کیتا اور اس عمل تے کیا تو اساں ہلاک کر جیسے، یہ اتہلکنا استفہام ہے، اور استفہام نے بہت ساری قسمان، یہ استفہام ہے استعظام، عظمت اور بڑائی والا استفہام، یعنی اساں یقین ہے توڑی عظمت تو کہ تو ان کرے سے نہیں کہ جھلے نہیں وجہ تو سارے مار دیں اور میرے واسطے مسائل کھڑے ہو وجن، تو سنی عظمت نہ ماں یقین ہے کہ تسی اساں یہ جڑی موت دیتی یہ بطور آزمائش دیتی، اور تسی مہربانی فرمائے سو ان ہی الا فتنتم، یہ تو سنی ماں آزمائش لگنی نبی نہ یہ آزمائش لگنی، اور آزمائشاں ہر قوم تے آنیاں، لیکن اس آزمائشاں وچوں وقت قوم یا بن کے نکلنی یا اور خراب ہوئے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے بھی حوالہ دے دیتا کہ آزمائش تھوڑی طرف آنی ہونی قوماں تے، لیکن تو ذل بہا من تشاء، اس آزمائش کی وجہ تو جنا تو چاہسے ان گمراہ ہو ویسا، وتہدی من تشاء، اور جنا تسی چاہسو انہاں ہدایت ملے ویسے۔ ہر قوم، ہر فرد، ہر گھر، ہر آدمی تے اللہ تعالی زندگی وچ آزمائشاں بھیجنے جی، امتحان بھیجنے، اور ان امتحان بندے چیک کرنے واسطے ہونے کہ اس امتحان اور آزمائش تو بعد یہ کیا کرے نا، تب بعض دفعہ امتحان اور آزمائش تو بعد بندے اللہ تعالی ہدایت میں رہے تے پا دینے، اور کئی دفعہ یہ ہونا کہ آزمائش تو بعد بندہ اور زیادہ بگڑ وینا، تو فرمایا اے اللہ تو سنی آزمائش ہے، اور آزمائش نے ذریعے دوئیں کم ہونے، انت ولینا، تسی مہربانی فرماؤ، سڈے کارساز ہو، مددگار ہو، لہذا ای آزمائش سڈے واسطے گمراہی نہ ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ سڈے واسطے اس آزمائش تسی ہدایت نہ ذریعہ بنا دو کہ آئندہ میری قوم جڑی وہ اے جیاں حرکت تو باز آ ونجے، اغفر لنا، اے اللہ تو سڑی مغفرت کر، ورحمنا، اور سڑے تے رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا۔ نبوت بھی ہوئے جی، اور بار بار اتنی لجاجت، اتنی عاجزی، دنیا آخرت نی بھلائی، بخشش، مغفرت، یہ ایک بہت زیادہ انسانیت سمجھانے والی چیز ہے کہ انبیاء بھی اگر دعا مانگنے تو اللہ تعالیٰ کو مانگنے، انبیاء بھی اگر لجاجت نے اظہار کرنے تو اللہ نے سامنے کرنے، اور یہ امت کا تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی کن منگنا اور کی کن معافی مانگنی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ تک غلطیاں تو پاکن، اللہ نے نبی غلطیاں تو معصومن، لیکن قوم نے غلطیاں بھی اپنی طرف منسوب کر کے اپنے واسطے اور قوم واسطے بخشش اور مغفرت کا سوال کرے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ سڑے واسطے اس دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی بھلائی لکھ دے۔ یہ لکھ دینا مطلب یہ نہیں بس اساں کوئی اسٹامپ دے دے یا کوئی تحریر لکھ دے، عربی وچ یہ محاورہ وقتب نہ مطلب ہے سڑے واسطے لازم کر دے، مقرر کر دے، اساں اپنی حص بھلائی نہ مستحق بنا دے، اور یہ بھلائی جڑی یہ دنیا وچ بھی اور آخرت وچ، اور یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ابھی یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ حسنہ بہت جامع دعا ہے، صحابہ اکرام فرمانے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیہڑی اسا 70 واری بھی دعا مانگنے ویکھا نا تو آپ ربنا آتنا اپنی دعائی بھی لازمی پڑھا، یعنی اتنی جامع دعا ہے کہ بھائی یا اللہ دنیا وچ بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت وچ بھی اچھائی اور علماء فرمانے دنیا نی ہر نعمت اور آخرت نی ہر نعمت ای لفظ حسنت تن نے بھی داخل، اور مستدرک حاکم نے ایک روایت ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 نعمت جیسا مل گئیاں اسا سمجھو حسنہ لب گیا، اچھا روزگار، مال دولت اتنی لبی وئی کہ گھرے نہ نظام چلنا،
اچھی اور سکون پہنچانے والی بیوی اور ضرورت پورا کرنے والا مکان، اللہ مکان بھی دیتا ہوا، اچھی بیوی بھی دیتی ہوئی اور روزی نہ انتظام بھی اللہ کیتا ہوا، تو فرمایا ای وہ بندہ جیسا اللہ دنیا نیا بھلائیاں دے دیتے ہیں، تو یہ ایک مثال ہے دنیا نے ہر نعمت حسنہ وہی داخل ہے، عافیت، بیماریاں تو بچنا، صحت نہ لبنا، سواری لبی وئی، اپنی گڈی، اپنا موٹر سائیکل ہے، اپنی کار ہے، ہاں جی اپنا کاروبار ہے، اپنی دکان ہے، جو جو نعمت ودنی وینی یہ سارا حسنتن نے وہی داخل ہے، اور صرف دنیا نیا نعمت حسنت میں داخل نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا سب تو بہترین بھلائی اور حسنہ ہوئے کہ جیڑی دنیا اور آخرت نے اعتبار نہ بھی نعمت ہوئے اور اللہ نیا نظرانج بھی او پسندیدہ ہوئے، یعنی اے جی حالت بندے لب بنجے جیڑی حالت اللہ نی نگاہاں وچ پسندیدہ، تو سمجھو اس بندے حسنہ اور بھلائی لب گئی، چاہے وہ غریب ہے، فقر و فاقے چے، جھگی چے، لیکن اس نے او حالت اللہ پسند ہے اور وہ اس حالت تے راضی، تو اس تے بھی خدا نے نعمت، تو اگر ظاہری اور باطنی نعمت جڑیاں ان اللہ تعالی نے نعمتاں اور نبی ان نعمت منگنا پیا، اس تو معلوم ہونا کہ کوئی غربت، فقر و فاقہ اور جناب آزمائش وچ رہنا ہی اللہ نے نگاہ وچ پسندیدہ نہیں، دنیا تے اللہ تعالی کو نعمت منگنیاں چاہیے کہ یا اللہ اچھی زندگی دے، عافیت والی دے، جڑی میری ضرورت نہیں نعمتاں ان دے، ضرورت تو ود کے بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت مانگنی چاہیے، ایک ضرورت ہونی نا، یہ ایک اگلے درجہ بھی ہونا جسا اسی اپنی خواہش آخنے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں کریں ہی رہنے، دیکھو نا جی ہوں 10-15 ہزار والے موبائل تے بھی گزارا تو چلنا، لیکن 2-2 لاکھ نے ایسا رکھے ہوئے تو یہ ضرورت تو نہیں نا، یہ تھوڑی جی عیاشی آوے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر کہیں دیتی ہوئی نعمت اور اس نعمت وہ استعمال کرے نہ پیا تو یہ کوئی منع نہیں، کہیں ہلکا اور حقیر نہ سمجھے، اللہ نے نعمت سمجھ کے استعمال کرے، اس سے اللہ نے شکر ادا کرے تو اللہ نعمت اضافہ کرے نا، اس تو یہ اسلام نے متعلق ہی نہیں سوچنا کہ اسلام کوئی غریبانہ مذہب ہے تو جناب بالکل فقر و فاقہ اللہ اپنے بہو محبوب لوگاں دیون اور ان اس سے وقت گزارا بھی کرے نے، ان کمزور بندے واسطے حکم ہے کہ اللہ کو دعا مانگنے رہو کہ یا اللہ عافیت نہ اور اپنی نعمت نال اساں نوازی رکھ، انا ہدنا الیک اسی اے اللہ تو طرف رجوع کرے نے، قال عذابی اصیب بی من اشاء، اللہ تعالیٰ اس دعا نے جواب انج نہیں فرمایا کہ میں تو سنی دعا قبول کر دی، بلکہ اللہ ایک قانون اور ضابطہ بیان کیتا، فرمایا اے میرے کلیم میرا عذاب اساں ہی پوچھنا جساں میں عذاب دیونا چاہواں، جس واسطے میں عذاب مقدر کر دیواں وہ میرے عذاب تو بچ نہیں سکتا، باقی ورحمتی وسعت کل شیء، میری جڑی رحمت ہے وہ ہر شئی تے وسیع ہے، اس آیت کا مطلب یہ اور بڑا خوبصورت مطلب ہے، اللہ حضرت موسیٰ فرمانے پہ کیا میرے کلیم لوگاں دس دیو اور حضور تی آیت نازل کر کے اپنی نبی نی امت ابھی دسیانے پہ کیا میرے نبی لوگاں ہی گل دس دیو کہ جڑا تساں نہ رب ہے نا او ای ساری جڑا خدائی چلانا پیا اپنی اور یہ سارے نظام ہے جڑا چلانا پیا تو اس نے اصل جڑی صفت یا اس کی ملکیت ہے وہ غضب نہیں، کہ اصل تو اس کو غضب ہے کہ کدی کدی رحمت تکا دینا وہ رب ہے جا نہیں، بلکہ اصل جڑی اس کی صفت ہے وہ ہوے رحمت، میں اس پوری کائنات نے نظام اپنی رحمت نہ چلانا پیا، جس وقت کوئی حد اور سرکشی دیا سرحداں کراس کر وجے تو وقت میرا غضب نمودار ہونا، نہیں تو میرا غضب نمودار کدی نہیں ہویا، ہر جائی تے میری رحمتی ظاہر ہونے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز وسیع ہے، عذاب اساں میں دینا جساں میں چاہواں، اور یہ میں چاہنا انہاں واسطے جڑے حداں کراس کر وے، اس تو بھائی اللہ نہ معاملہ ہوئے ظاہر جی رحمت والا ہر بندہ تک کہنا پیا، اسی کتنے گناہ کرنے وقت بھی اس رحمت ہی سڑے تے متوجہ اور ہر وقت
غضب بہت گھٹ اور ناراضگی بہت گھٹ ہونی تو میری رحمت ہر چیز تے وسیع ہے۔ ابن عربی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے اپنے مکتبہ نے بانی ہے، ان فرمانے ماں شیطان خواب وچ آیا اور اس ماں میں نے سوال جواب کیتے تو ماں آخر لگا کہ میں بھی اللہ کی رحمت را مستحق ہو سکنا یا نہ ہو سکنا؟ انہاں میں آکے تو رحمت را مستحق نہ ہو سکتا، تو کون جو خدا نہ غضب ہے ابلیس ہے تو اس آکے بعد ایسا مطلب ہے تو قرآن کو نہیں پڑھیا۔ قرآن وچ لکھا ہوا رحمتی وسعت کل شیء کہ میری رحمت ہر شیء وسیع ہے، تو اس شے وچ میں بھی آواں یا کوئی نہ؟ میں بھی تو ایک بہت وڈی شے ہاں، تو جڑے ہر شیء رحمت پوچھنی پئی، اگر کل ماں دی رحمت لب پئی تو تساں کی تکلیف ہے؟ میں بھی شے نے وچاں اور اللہ نے رحمت ہر شیء تو وسیع ہے تو میں تو بھی وسیع ہے۔ تو فسکت شیخ، انہوں نے من تے خاموشی تاری ہو گئی، میں کو کوئی جواب نہیں بنیا، میں ایسا کے جواب دیں؟ علماء اس سے مختلف گلیں لکھیاں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے ایک گل لکھی۔ ایک جواب حضرت نانوتوی دیتا، انہوں نے فرمایا تو بالکل شے اویں، میں بھئی ہومیاں تو میں اس آکھیاں تو شے اویں، لیکن جیڑی شے رحمت نی چھتری تھلے آوے رحمت اساں لبسی، تو چھتری تھلے وڑنا جنے تو رحمت تو کتھوں لبے؟ یعنی اللہ اس تے رحمت کرے نے جیڑے اس نے رحمت دی چھتری تھلے داخل ہو ونجن، تو اطاعت والے پلے تے گل مننے والے پلے آنا ہی نہ پیا، آئی سجدہ کر گئے تے اللہ تعالیٰ تو بھی اپنی رحمت دی چھتری وچ پا سکنے انہاں کون روک سکنا؟ لیکن چھتری تھلے بندہ آوے نہیں اور آ کے ماں رحمت لب پوے تو این رحمت نہیں لب۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرمایا کہ میں ہومیا تو میں ابلیس آکھیاں کہ تونڈے تے بھی اللہ نی رحمت اوے، کیونکہ جتنا عذاب تو اللہ دیونا اللہ اس تو زیادہ دیونے تھی بھی قادر ہے، لیکن او زیادہ نہیں دینے پہ او دینے پہ جیڑا توڑنے واسطے انہاں مقدر کر دیتا، تو اس عذاب تے رک وینا بھی تا اللہ نی رحمت ہے۔ وہ تو عذاب کدائیں بھی ون سکنا اور توڑی ہر شے ختم کر سکنا، لیکن اس عذاب تک کھلارنا بھی اللہ نی رحمت۔ تو بندہ یہ سمجھنا پہ ہونا جی میرے حالات ماڑے میرے تے کیڑی رحمت ہے، تو رحمت ہے۔ حضرت عمر لگی وینے ایک بندے نے دوئے ہاتھ بھی کونی دوئے پیر بھی کونی، ایک دھاڑے جڑا زمین تے گھسٹنا پیا۔ حضرت عمر فرمایا اس کو پوچھو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کوئی مہربانی اور رحمت ہے؟ تو لوگوں کو پوچھا، لوگوں کہ حضرت اس سے کیڑی نعمت، یہ تو بیچارہ تباہ ہوا پیا۔ حضرت عمر فرمایا اس کو پوچھو روٹی کھا گی نا تے کھا کے پیشاب پخانا بھی کر گی نا؟ نہ قریب نا میں روٹی بھی کھانا تے پیشاب پخانا بھی کرے نا۔ حضرت عمر فرمایا کھا کے پیشاب پخانے نہ نکل وے نا یہ ہتھاں تے پیراں نالوں بھی وڈی نعمت، کیونکہ او بند ہو ونجے تو مر ونجے، ان ہڈیاں وڈیاں چار نعمت اس کو کونی، لیکن جینا تو پیا، اپنی زندگی لگانا پیا، چاہے جیکن بھی لگانا پیا۔ تو یہ نہیں ہونا کہ میں نے تے اللہ نے کوئی نعمت نہیں، ہر بندے تے خدا نی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی جی آزمائش بھیجی وئی تو اللہ اس تو بڑی آزمائش بھی مل سکنا ہے، اس آزمائش میں دوا دارو نہ میسر ہو وینا، علاج نہ مل وینا، دوائی نہ مل وینا، ڈاکٹر نہ لب پونا، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس تو ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی نعمت اور رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اگلا ٹکڑا ذرا کل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی